بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مسجد الاقصیٰ کے فضائل عرض کر رہا تھا۔ I was giving some of the virtues of مسجد الاقصیٰ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری توجہ مسجد الاقصیٰ فلسطین کے بارے میں تازی رہے، اس لیے وقتاً فوقتاً مسجد الاقصیٰ، فلسطین، جروسلم، اس کے بارے میں بات چیت کرتا رہوں گا تاکہ ہماری یادیں تازی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں اسرائیلی حکومت کی طرف سے حملے ہوں تو وہ ایک ہفتے کے لیے اس علاقے کو ہم یاد رکھیں، اور جب وہاں سے حملے اور ان پر ظلم ختم ہو جائے یا ہمیں نظر نہ آئے، ختم تو نہیں ہوتا لیکن ہمیں نظر نہ آئے، یا میڈیا سے، اخباروں سے، انٹرنیٹ سے یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا سے وہ جب اتر جائے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں بھول جائے، بلکہ یہ بھی ایک میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں ان کو یاد رہے کہ فلسطین اور فلسطینی اور وہاں کے جو مسلمان ہیں اور غزہ کے مسلمان جو ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، صرف مسلمان نہیں، کیونکہ وہاں مسلمان بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دوسرے بھی لوگ، جتنے بھی وہاں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں یاد رہے کہ وہاں بھی لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی لگژری کے اندر، آرائش کے اندر رہ کر ہمیں وہ حالات بھول جائیں۔ تو یہ جب مسجد الاقصیٰ کے فضائل ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ایک طرف سے ہمیں یاد دہانی اس جگہ کا، اس علاقے کا، اس مقام کی یاد دہانی کرا دیتی کہ وہاں بھی لوگ ہیں، اور وہ جو پریویس جو پکچرز وغیرہ ہیں، جو وہاں کے حادثات ہیں، وہ تازے ہو جاتے ہیں۔ So by speaking about Al-Aqsa and by bringing it to the forefront and giving you a reminder, although Aqsa is part of our faith, our iman, because it's mentioned in the Quran, it was dear to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But every so often I will bring this topic up just so that we can refresh Al-Aqsa and the vicinity of Aqsa in our minds again. It shouldn't be that only when there's something on the media about it happening then we remember. We remember those people who are oppressed, who have cruelty done to them in that vicinity and around the whole world. We should always keep them in our mind. It should never happen that due to our luxuries we forget them. That should not happen. Allah has given us food, we've got drink, we've got clothing, we've got sense of security, we've got a house, we've got shelter of ourselves. We are in good state, we're in safety, we're in peace, but we should not forget those people who are not in that similar situation. And that's why, although I was speaking about Al-Aqsa, but it's important to remind ourselves. Al-Aqsa کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت وہاں اسرائیلی حکومت کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، when there's these campaigns on behalf from the Israeli government, when there's these bombings and then this whole incursion happening, and the media brings it to our attention, for those couple of days we are all emotional about it. But when time goes past, we forget that those people are still in occupation. They are still. Gaza, just like the UN has labeled it, is one of the, it's an open prison, a small area of the earth with hundreds of thousands of people crushed inside. Water and sanitation and food is on a brink. It's very difficult to get it there. Charities find it very difficult to reach there. Aid agencies find it difficult to get there, and we tend to forget these things. تو اس لیے یہ جو ایک قسم کی یاد دہانی ہوتی ہے، تو اس لیے کہ یہ نہیں کہ اب وہاں سختیاں ختم ہو گئی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر 2 ہفتے پہلے وہاں بمباری ہو رہی تھی اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، 10 منزلیں اور 14 منزلیں بلڈنگ، اس کو بناتے ہوئے پورا سال، 2 سال لگتے ہیں، لوگوں کی ہزاروں ڈالر اس کے اندر خرچ ہوئے ہیں، ایک بم کے ذریعے اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا۔
اب اس کے اندر جتنا بھی ان کا سامان، ان کے رہنے سہنے کا پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی، ایک ایک گھر کو انہوں نے جب اڑا دیا تو وہ جتنے بھی زمین پر اب پڑے ہوئے ہیں تو اب بیچاروں ان کے اب بے گھر ہو گئے، ان کے جتنے بھی کپڑے، کھانا پینا، ان کے بستر، ہر چیز، ان کے فریز ہر چیز اس کے اندر اب دب گئی ہے۔ پوری کنکریٹ کی بلڈنگیں جب گر گئی ہیں اب ادھر نکال نہیں سکتے، تو ایک منٹ کے اندر ان کے پاس سب کچھ تھا، بمباری ہوئی، پوری بلڈنگیں گری، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کو دوبارہ بناتے پہلے تو اس ملبے کو صاف کرتے کرتے کتنا دیر لگے گی، کیونکہ کنکریٹ ہے، اس کنکریٹ، and to be able to clear all that first and then to rebuild those buildings in those areas, it's going to take a lot of time, a lot of effort, and then a lot of money. اور یہ جتنے 6 مہینے ہوں، سال ہوں، 2 سال ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر لگے گی، تو جتنی دیر تک ان بلڈنگوں کو نہیں بنایا گیا تو وہ بیچارے کتنے سووں کی تعداد کے اندر جو بے گھر ہو گئی، اور سووں کی تعداد کے اندر جو شہید ہو گئی، شہیدوں کے اوپر جو ان کو ملال اور دکھ ہوا، اور جو ابھی باقی ہیں جن کے والد نہیں ہیں، جن کی والدہ نہیں ہیں، بھائی بہن ان کے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے پیار سے یعنی محروم ہو گئے بچپنے ہی کے اندر، تو ان تمام کو بھولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ So that's why it's important that we give a reminder every so often کہ دیکھو بھائی، آپ کو تو اللہ نے ہر قسم کی آرائش دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو ہر قسم کا آرام دیا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں جو مرضی ہے آپ کبرز کھول کر ناشتے کے طور پر چاہے سیریل لینا ہو، چاہے یہ چیز کھانا ہو، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، دودھ سے لینا ہو، چائے سے لینا ہو، ڈرنک لینی ہو، جو مرضی ہے آپ پی، پانی آپ کے سامنے موجود ہے، ڈرنکس، مختلف قسم کی ڈرنکس سپر مارکیٹ کے اندر جا کر جو مرضی ہے لے سکتی ہیں، دودھ لے سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ کھانے کا وقت جب آئے تو مختلف قسم کے کھانے ہیں، چاہے گوشت والے کھانے ہیں، چاہے سبزیاں والے کھانے ہیں، چاہے ڈیری پروڈکٹس، جو مرضی آپ کے کھانے موجود ہیں، اور شام کا وقت آتا ہے کھانے جو مرضی ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان آرام کے اندر، اس راحت کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم ان لوگوں کو جو دنیا کے دوسرے حصے کے اندر، دوسرے حصے کے اندر، صرف فلسطین نہیں بلکہ پوری دنیا، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بوسنیا ہو، چاہے آج کل جو نائجیریا کے اندر، بلکہ افریقہ کے اندر جو حالات ہیں، بلکہ یہاں تک اگر کہا جائے کہ یہاں یورپ کے اندر بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگ بے گھر ہیں۔ We'll have to remember that people are homeless even here in Europe. It's supposed to be these are supposed to be the developed countries of the world. We are here in the UK, and you will notice, all you need to do is just go on the government website or go on these homeless or shelter websites, and you will notice there are hundreds of people, in fact thousands of people, who do not have a home to go to. There's hundreds of, in fact thousands of people who will be sleeping rough in the subways, in bus shelters, in dilapidated buildings. ایسے ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ہیں، اب بھی. We are in the 21st century, and you will think that in a developed country, ایسے ملک کے اندر، انگلینڈ جیسے ملک جو دنیا کے اندر ایک قسم کی فخر کی جاتی ہے کہ یہاں بھوک کو ختم کیا گیا ہے، لیکن it's a myth that poverty has been alleviated here in England. That's not true. Even here we have thousands of people who are on the streets begging. Now I understand there will be certain people who are begging just for the sake of it or to increase their wealth, but there are some people who are genuinely on the verges of poverty. They don't have a home, they may have just a pair of clothes,
and whatever they beg and earn for that day, that's their day. They haven't got any bank balance at all. They've got nothing saved. So there are even those sort of people here. So ہمارے لیے یہ اللہ نے بڑا ہی انعام کیا ہے کہ اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کا آرام دیا ہے. تو ہمیں ان باقی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی بھوک ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ان کو کبھی نہیں بھولنے کا، بلکہ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنی ہے، دوائیں بھی کرتے رہیں، اور جب جب ہو تو اس کا تذکرہ کرتے رہیں. اور اسی وجہ سے یہ الاقصیٰ کی میں نے دوبارہ یاد دہانی کرائی. باقی آپ نے جو سوال کے اندر 2 سوال آئے تھے، ایک سوال کے اندر سوال تو نہیں تھا، کامنٹ تھا، سجیشن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خطبۃ الوداع دیا، the final sermon of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, which he gave to the ummah. Of course, when he came back, he did give many other sermons of Jummah, but this was his special khutbatul wada on his final Hajj, when all the Muslims were there together, or all that could be present, of course. And in there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he spoke very emotionally, and he gave some very, very important principles to abide by. And sometimes Ustaz Muhtaram, he would say, Ustaz Muhtaram اپنے انداز کے اندر فرماتے تھے کہ وہ خطبہ سنہری پانی سے لکھنے جیسا ہے. That sermon, it should be written with the water of gold. In other words, that's how important it is, because every single instruction, every single command, ہر حکم اس کے اندر اور ہر سطر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمائی ہے، اس کے اندر بڑی ہی گہرائی ہے. It was very, very deep. بڑے گہرائی. اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک جو سیرت کافی سال پہلے، اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر ہمارے ان پروگراموں کے اندر پہلی مل بھی سکتی ہے جنہوں نے نہیں سنا ہے، تو اس کے اندر ہر مرحلے کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا. تو اس کے اندر جب خطبۃ الوداع کے اندر آئے تو کافی تفصیل اس کے اندر عرض کی تھی. So I will inshallah go back to that, and we will form a series very shortly where I will speak about each part and give its relevance to today, اور اس کا آج کل کے ساتھ، حالات حاضرہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہے، اور ایک ایک نصیحت جو آپ نے فرمائی تھی آج ہمیں وہ کس طرح دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر جنہوں نے عمل کیا تو اس کی خیر، بلائی اور کامیابی نظر آتی ہے. اور جس حصے کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے اسی کے اندر ہماری پستی ہے، ہماری ضلالت ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری بے عزتی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ بہت ہی اہم، لیکن چونکہ بات چیت ہو رہی تھی اس خاص خطبۃ الوداع کے بارے میں، اور اسی وجہ سے جو کالر نے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنے بچوں کو، تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کو مختصر انداز کے اندر اگر ہم لکھ کر چھوٹا سا کریکلم جیسے بنا لیں، تاکہ جو بڑے بچے مدارس کے اندر پڑھا کرتے ہیں تو کم از کم استاذ جو ہیں بڑی کلاسوں کے اندر ان کو سمجھائیں، اس کی تفصیل بتلائیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، منزلت اور عزت اور بڑھ جائے ان کی دلوں کے اندر. I was saying that I feel that the khutbah, the final khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the ummah, that should be explained in detail, broken up bit by bit, and made as a part of the syllabus in the madaris, so that by learning this, not only we can see the bigger picture, but also the greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because those principles, those rules and regulations he told us 1400 years ago, those are the ones that we see that by implementing them, by acting upon them, by practicing them, by bringing them into our lives, you will notice there is success, there's greatness, there is respect,
And on the alternative, by not bringing them into our lives or into the ummah or into the arena, by not bringing them into practice, you will notice there's failure, there is disgrace, and there is confusion. اس لیے آج کے پروگرام کے لیے ہمارے لیے یہ 3-4 جو سبق میں نے عرض کیے تھے، اور اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی جدھر بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس تمام ظلم کو ختم فرماوے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ مختصر آج کے پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو کدورتیں ہیں، یا اللہ ان تمام کو دور فرما۔ یا اللہ، کینہ سے، حسد، بغض، تمام جتنی بھی برائیاں ہیں، بخل ہو، تکبر ہو، ریا ہو، دکھلاوا ہو، ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اور یا اللہ، اخلاص والی نعمت، تواضع والی نعمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے جسمانی بیمار ہو، روحانی بیمار ہو، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام کو آسان فرما۔ اور یا اللہ، جب ہماری موت کا وقت آوے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ This program of ours every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock, and then it's repeated throughout the week at different intervals۔ باقی ہفتے میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے۔ کیا پتہ آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے بتلانے کی وجہ سے اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس نے کوئی بات سن کر، دیکھ کر اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بعض اوقات انسان خود نیک اعمال نہیں کر سکتا یا اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو کہہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو بھی بٹھایا کریں۔ آپ نے دیکھا کہ انگلش کے اندر بھی the program is half in English and Urdu, so bring the youngsters, let them listen to it as well۔ ہو سکتا ہے ان کی دل کے اندر بھی کوئی بات اثر کر جائے۔ اسی کے ساتھ
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔